جو قاصد خلیفہ بغداد نے سلطان تغرل بیگ کی طرف روانہ کیے تھے ان کے ہاتھ خلیفہ بغداد نے تغرل کو یہ پیغام دیا کہ اگر اسلام کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً بغداد پہنچو۔ سلطان تغرل بیگ اس وقت اپنے جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ فوراً خلیفہ بغداد کی مدد کے لیے تو نہ پہنچ سکے، تاہم انہوں نے جواب میں خلیفہ کی تسلی اور تشویق کے لیے قرآن مقدس کی آیات لکھ کر بھیجے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے قاصد، جنہوں نے تجھے بھیجا ہے اس کے پاس واپس جا، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ سلطان تغرل کا یہ جواب سن کر خلیفہ بہت خوش ہوئے اور جواب میں کہنے لگے: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اپنے اندرونی معاملات سے فارغ ہونے کے بعد سلطان تغرل بیگ نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بغداد کا رخ کیا۔ سلطان کی آمد کی خبر سن کر بصاصری کے پاؤں تلے زمین نکلنا شروع ہو گئی، اس پر خوف طاری ہونا شروع ہو گیا، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بغداد سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان تغرل نے فوراً خلیفہ کو فتح کا بشارت نامہ بھیجا اور انہیں بغداد واپس تشریف لانے کی درخواست کی۔ 25 ذی القعدہ ہجری 451 کو خلیفہ بغداد میں داخل ہوئے اور سلجوکیوں کے بے پناہ قوت اور طاقت کے بلبوتے پر عباسی خلیفہ پھر اپنے منصب پر بحال ہو گئے۔ خلیفہ کو بغداد لانے کے بعد سلطان تغرل بیگ بصاصری کے ظلم و ستم کو نہ بھولے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک لشکر اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بصاصری بغداد سے نکل کر شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ سلطان نے اس کے تعاقب میں جو لشکر بھیجا تھا اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس کا تعاقب کیا اور اسے جا لیا۔ اس موقع پر بصاصری اور سلطانی لشکر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ بصاصری نے خوب مزاحمت کی، لیکن سلطان کے لشکر نے بصاصری کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں بصاصری گرفتار ہوا اور سلطان تغرل کے لشکریوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر بغداد کی طرف لوٹا تو وہ بصاصری کا کٹا ہوا سر بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ خلیفہ جان سکے کہ سلطان کے لشکریوں نے بصاصری سے خوب انتقام لیا ہے۔ بصاصری کا سر نیزے پر رکھ کر بغداد میں پھرایا گیا اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اس کٹے ہوئے سر کو بغداد کے باب النوری پر لٹکا دیا گیا۔ اس عظیم حادثے کے بعد سلطان تغرل کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی اور اس سے اگلے سال انہوں نے بغداد کے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرا دے، جس کے جواب میں خلیفہ نے ہجری 454 کو سلطان تغرل بیگ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا تھا۔ لیکن افسوس، اس واقعے کے بعد سلطان تغرل زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور چند ہی ماہ بعد 18 رمضان ہجری 455 کو 70 سال کی عمر میں نکسیر کی بیماری کی وجہ سے اس عالم فانی سے کوچ کر گئے۔ سلطان الارسلان کے چچا سلطان تغرل بیگ کا شمار دنیا کے نامور فاتحین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شجاعت اور دوسری خداداد صلاحیتوں کے بدولت غزنویوں کا تختہ الٹ کر سلجوکیوں کی زبردست حکومت کی بنیاد رکھی۔ سلطان تغرل بیگ بے اولاد فوت ہوئے تھے، جبکہ 4 سال پہلے ان کا چھوٹا بھائی اور الپ ارسلان کے والد چغری بیگ داؤد بھی وفات پا چکے تھے۔ چغری بیگ کی وفات کے بعد سلطان تغرل بیگ نے چغری بیگ کے بیٹے الپ ارسلان کو ان کے والد کی جگہ مرو کا حاکم بنا دیا تھا۔ سلطان تغرل اپنے بھتیجے یعنی سلطان الپ ارسلان کو ان کے اعلیٰ اوصاف اور خصائص کی وجہ سے نہایت عزیز جانتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو یہی تاثر دے رکھے تھے کہ الپ ارسلان ہی ان کا ولی عہد ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سلطان تغرل بیگ کے بعد ہر لحاظ سے سلطان الپ ارسلان ہی ان کی جانشینی کا اہل تھے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی نے دوسرا رخ کیا اور سلطان تغرل بیگ کے بعد ان کی سلطنت کے اندر اختلافات اور فسادات اٹھ کھڑے ہوئے۔
ہوا یوں کہ جب سلطان الپ ارسلان کے والد فوت ہو گئے تو ان کی سوتیلی ماں سے سلطان تغرل بیگ نے نکاح کر لیا تھا۔ اس خاتون کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ یہ سلطان الپ ارسلان کا باپ سے سگا اور ماں سے سوتیلا بھائی تھا۔ سلطان تغرل بیگ کی یہ بیوی اور الپ ارسلان کی سوتیلی ماں برابر تغرل بیگ پر دباؤ ڈالتی رہی کہ وہ الپ ارسلان کے بجائے اس کے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین اور ولی عہد نامزد کر دے۔ سلطان تغرل بیگ پہلے تو اس معاملے کو ٹالتے رہے، لیکن جب ان کی بیوی کا اصرار بڑھا اس نے برابر اور لگاتار سلیمان کو ولی عہد نامزد کرنے پر تغرل بیگ کو اکسانا شروع کیا۔ تب سلطان تغرل نے تنگ آ کر الپ ارسلان کی جگہ سلیمان کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ یہ وصیت چونکہ انہوں نے سلیمان کے والدہ کے اصرار پر مجبور ہو کر کی تھی، جس کی بنا پر سلطنت کے امرا اور سالار بھی بٹ کر رہ گئے۔ کچھ نے سلیمان کا ساتھ دینا پسند کیا اور کچھ الپ ارسلان کے ساتھ ہو لیے۔ بدقسمتی سے جب یہ واقعات رونما ہو رہے تھے اس وقت سلطان الپ ارسلان مرو شہر میں قیام کیے ہوئے تھے، جبکہ سلطان تغرل بیگ کا مرکزی شہر نیشاپور تھا۔ سلطنت کے سارے وزراء اور عمائدین نیشاپور میں تھے، لہٰذا تغرل بیگ کے وزیر سلطنت امید الملک نے بھی اس موقع پر سلیمان کا ساتھ دیا، اس لیے کہ سلیمان نیشاپور میں موجود تھا اور سلیمان کو اس نے تخت و تاج دلانے کی سر توڑ کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے رے شہر میں اس کے نام کا خطبہ بھی جاری کر دیا۔ لیکن اکثر بااثر سلجوقی امرا الپ ارسلان کو پسند کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شجاع ہے، دلیر اور بہادر ہے، عقل مند اور فیصلہ کرنے کی جرأت و بصیرت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے پرزور حامی تھے۔ اس موقع پر وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے، سب متحد ہو کر قزوین شہر کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ اس موقع پر سلطنت کے وزیر امید الملک نے جب حالات کا بغور جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ جو بڑے بڑے سردار، امرا اور سالار تھے ان میں سے زیادہ تر الپ ارسلان کی طرف مائل تھے اور وہ زیادہ تر قزوین کی طرف چلے گئے تھے۔ اس پر امید الملک بڑا فکر مند ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سارے امرا نے الپ ارسلان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، لہٰذا اس نے فوراً ایک قدم اٹھایا اور شہر میں جہاں اس نے پہلے سلیمان کے نام کا خطبہ جاری کیا تھا اب اس نے اس میں تبدیلی کی اور سلیمان کے نام سے پہلے الپ ارسلان کا نام اس نے داخل کر دیا۔ اس طرح سلطنت میں جگہ جگہ شورشیں، بغاوتیں اور ایک طرح کی سرکشی اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہ سب کچھ وزیر سلطنت امید الملک کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ سلیمان کا خطبہ جاری نہ کرتا تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ الپ ارسلان کے بجائے سلیمان کی طرف مائل ہوتے۔ ان حالات نے سلطنت کے اندر اس طرح کی تقسیم اور بغاوت برپا کر دی تھی۔ سب سے بڑی بغاوت صفانیان اور ختلان سے اٹھی۔ یہاں الپ ارسلان کے والد کا چچازاد بھائی قتلمش بن اسرائیل والی تھا۔ سلطان تغرل کی موت کا سن کر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور بہت بڑا لشکر لے کر وہ رے شہر کی طرف بڑھا۔